بسم الله الرحمن الرحيم. کہاں جانا ہے بیٹا؟ تو اس حال میں جائیں گے بیت الخلاء میں؟ کیا مطلب؟ چلیں میں آئیں آپ کو میں مطلب بتاتا ہوں. زیادہ ایمرجنسی تو نہیں ہے؟ چل آئیں میں پھر آپ کو. جی بیٹا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ وہ جس حالت میں جا رہے تھے، پروردگار عالم نے اس دین کو انسان کی عین فطرت کے مطابق بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ جو دین ہم تک پہنچایا ہے اس میں رہن سہن کے تمام جو ہے وہ طریقہ کار پروردگار عالم نے ہمیں وضع کیے ہیں، ہمیں بتائے ہیں. اور خود پروردگار عالم قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ یہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اور پاک پیغمبر کی سیرت اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے رہن سہن کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. آپ کے سونے کا طریقہ کار، آپ کے اٹھنے کا طریقہ کار، حتیٰ کہ آپ کا بیت الخلاء میں جانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ہمیں معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے. اب میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ بیٹا آپ اس حالت میں جو ہے وہ بیت الخلاء میں جائیں گے تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ 4 چیزوں کا خاص طور پر جو ہے وہ آپ خیال رکھیں کہ جب بھی آپ بیت الخلاء میں جائیں ان 4 چیزوں کا خیال رکھیں. سب سے پہلے کیا کہ اپنے سر پر کوئی نہ کوئی کپڑا رکھیں. جب بیت الخلاء میں جائیں تو سر پر کوئی نہ کوئی کپڑا ہونا چاہیے. دوسرا، جب بھی آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے لگیں تو آپ کا پہلے بایاں پاؤں جو ہے وہ آگے ہونا چاہیے، اور جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو آپ کا جو دایاں پاؤں ہے وہ باہر ہونا چاہیے. اس کے بعد جب آپ بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں تو آپ اپنے بائیں پاؤں پر جو ہے وہ وزن دے کر بیٹھیں، یہ چیز. اور اس کے بعد جو ہے اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ جب آپ بیت الخلاء کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں رو بقبلہ اور پشت بقبلہ نہ بیٹھیں، کیونکہ رو بقبلہ اور پشت بقبلہ بیٹھنا شرعاً حرام ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی ہمیں معصومین علیہ السلام کی سیرت سے ہم تک پہنچائی گئی ہیں. اور آپ کتب کا مطالعہ کریں، علل الشرائع کے اندر اس حوالے سے ان کی وجوہات بتائی گئی ہیں. میں ایک چھوٹی سی جو ہے وہ آپ کو علت بتا دیتا ہوں کہ آیا کہ جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو معصومین فرماتے ہیں کہ بایاں پاؤں جو ہے آپ اندر رکھیں، جب باہر نکلتے ہیں تو آپ دایاں پاؤں جو ہے وہ باہر پہلے رکھیں. تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کیونکہ موت کا کوئی وقت جو ہے ایسے مقرر نہیں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. تو معصومین فرماتے ہیں کہ جب آپ بایاں پاؤں اندر رکھیں گے بیت الخلاء کے اندر تو اگر موت آ گئی تو آپ باہر کی طرف گریں گے، جس کا ایک فائدہ ہے. اور اسی طرح کہ اگر جب آپ بیت الخلاء کو استعمال کر کے باہر نکل رہے ہیں تو اب فرمایا کہ آپ دایاں پاؤں جو ہے وہ آگے رکھیں، باہر رکھیں، کیونکہ اب اس وقت موت آئی تو آپ جو ہے وہ باہر کی طرف گریں گے. تو پروردگار عالم ہمیں اس نجاست سے جو ہے وہ بچانا چاہتا ہے. تو یہ بہت سی علتیں موجود ہیں. تو اسی طریقے سے باقی چیزوں کی بھی علتیں موجود ہیں. آپ علل الشرائع کو پڑھیں، ان کے اندر ان کی علتیں جو ہے وہ موجود ہیں. آئندہ اس چیز کا لازمی جو ہے وہ خیال رکھیے گا. ایسے ہی ہے نا؟ ضرور. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. خدا سلامت رکھے آپ کو، اور دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خداوند منان ہمیں اور باقی تمام لوگوں کو اس دین کے مطابق عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے. امین بابا، انشاءاللہ میں ضرور کروں گا اس طرح. ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی. سلامت. خدا حافظ. ناصر